السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ رات بہت تیز آندھی آئی ہے، طوفانی آندھی، اور ایک دو دن پہلے کراچی میں بھی بڑا زبردست ڈسٹ اسٹارم آیا ہے، بہت زیادہ. اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں ہمارے ایریاز میں کچھ دن پہلے بھی اسی طرح سے کافی طوفانی آندھی آئی تھی. اب جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو آندھیاں آتی رہتی ہیں، اسپیشلی ادھر ڈیزرٹ ایریا میں اور بھاولپور، ملتان، ان ایریاز میں. تو آندھی جب آتی ہے تو اس کے لیے دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے پڑھنی چاہیے. تو اس کی دعا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے اپنے اسکول لائف میں یہ دعا یاد کی تھی. ہمیں اسکول میں دعائیں یاد کرواتے تھے اور مسنون دعاؤں کی ایک بک تھی، وہ ہمیں لگواتے تھے. صبح اسمبلی میں ہمیں یہ دعائیں یاد کروائی جاتی تھیں. تو اس کی دعا ایک تو یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم کی دعا ہے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ. اس کا ترجمہ ہے: اللہم انی اسألک خیرہا، اللہم اے اللہ، انی اسألک خیرہا، میں آپ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں، وخیر ما فیہا، اور اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جو اس میں ہے، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے دے کر یہ بھیجی گئی ہے، واعوذ بک من شرہا، اور میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس ہوا کے شر سے، وشر ما فیہا، اور اس شر سے جو اس میں ہے، وشر ما ارسلت بہ، اور پناہ چاہتی ہوں اس شر سے جسے دے کر یہ بھیجی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آندھی آتی ہے اس میں بھلائی بھی ہے اور اس میں شر بھی ہو سکتا ہے، اس میں شیطانی قوتیں، شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں. ایک اور دعا، یہ والی دعا انفیکٹ میں نے کئی جگہوں پہ سنی، دیکھی، پڑھی ہے، تو میں نے آپ سے شیئر کیا. جو میں نے دعا یاد کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ بک ہے مسنون دعائیں، اور یہ بک ہمیں اسکول لائف میں لگوائی گئی تھی. تھینکس ٹو مائی اسکول اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ مائی ٹیچرس، جنہوں نے الحمدللہ ہماری بہت اچھی تربیت بھی کی، ہمیں بہت کچھ سکھایا. اور ڈیفینیٹلی ہم اگر یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے ان ٹیچرز اور ان ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، ہمارے پرنسپل کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ سب اہتمام کیا تھا اسکول میں. آئی ہوپ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے دور میں تو بہت اچھا سسٹم تھا کہ نرسری کے جی 1 وغیرہ کی جو اسمبلی ہے وہ الگ ہوتی تھی، ان کو کلمے سکھائے جاتے تھے. پھر اس سے اپر کلاسز کی الگ ہوتی تھی، ان کو نماز سکھائی جاتی تھی، اور مطلب 2 3 4 والی کلاسز میں. اور پھر اس کے بعد مسنون دعائیں لگا دی جاتی تھیں، یہ بک لگوا دی جاتی تھی. اور اس بک میں سے پھر یہ دعائیں، اگر کلاس میں اسمبلی ہو رہی ہے تو کلاس میں، اگر ہال میں ہو رہی ہے تو ہال میں، اس میں سے پھر 1 بائی 1 جو ہے ایک دعا 10 دن تک کہلوائی جاتی تھی اسمبلی میں. اور جب وہ یاد ہو جاتی تھی اسٹوڈنٹس کو تو پھر نیکسٹ دعا شروع ہو جاتی تھی. تو ان میں سے جو دعائیں اس وقت ہمیں اسکول میں یاد کروا دی گئی تھیں میٹرک تک، الحمدللہ وہ بھی یاد ہیں. لیکن جو پھر اس کے بعد ہماری جو ہے وہ، آپ کہہ لیں کہ میری اپنی سستی کہ جو میں نے دوبارہ مزید کچھ اتنا یاد نہیں کیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آندھی کی دعا ہے. جب آندھی آئے تو اس کی طرف، یہ مشکات کی ہے، ٹھیک ہے، مشکات بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، تو اس میں یہ والی دعا ہے. اور میں نے یہ والی دعا یاد کی ہوئی ہے اور میں یہ پڑھتی تھی. مجھے آندھی سے خوف بھی بہت زیادہ آتا تھا جب میں چھوٹی تھی اور اسکول لائف میں تھی، اسپیشلی کالج تک بھی. اب تھوڑا کم ہوا ہے. اس وقت جب ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کے ساتھ بڑا ٹاور ہاؤس تھا، تو اس ٹاور کے ساتھ ہوا ٹکراتی تھی اور درخت تھے، کھلا ایریا تھا، تو بہت زیادہ آواز آتی تھی آندھی کی. اب بھی میں جہاں رہتی ہوں وہاں بھی آتی ہے. یہ بیچ کا جو عرصہ تھا اس میں کم آتی تھی آواز، پاپولیٹڈ ایریا میں کم آتی ہے آواز. تو لیکن بہرحال اب آہستہ آہستہ الحمدللہ میرا وہ جو مجھے انگزائٹی ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ دعا بہرحال پڑھنی چاہیے. اس میں یہ دیکھیں پیج نمبر 115 پہ یہ دعا ہے، اور یہ اس میں شروع میں انڈیکس بھی دی ہوئی ہے کہ کون سی دعا اس کی اسٹیج میں آپ کو جو بھی ریکوائرڈ دعا ہو وہ آپ نکال سکتے ہیں انڈیکس سے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آندھی آئے تو اس کی طرف منہ کر کے اور دو زانوں یعنی حالت تشہد میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی ہے. اس کی مت کیا ہے کہ آپ نے آندھی کی طرف منہ کر کے دیکھیں. آندھی کا ایک رخ ہوتا ہے نا، ایک طرف سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف کو جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرف سے آندھی آ رہی ہوتی ہے آپ نے اس طرف کو منہ کر کے دو زانوں بیٹھنا ہے. اس کی مت یہ ہے کہ آپ نے اس دعا میں، پچھلی دعا میں بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے آندھی یا ہوا کی طرف اشارہ کر کے دعا مانگنی ہے.
تو پچھلی جو دعا ہے اس میں تو میں نے اس طرح کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں، لیکن اس میں نے یہ پڑھا ہوا ہے تو اسی طرح سے پڑھ لیں، اہتمام کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم آندھی جس طرف سے آ رہی ہے اسی طرف کو منہ کریں، اور جب ہم اللہ میاں سے دعا کریں تو اسی تصور میں رہیں کہ ہم اللہ میاں اس آندھی کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور تو اس آندھی یا اس ہوا کو ہمارے لیے خیر بنا وغیرہ. تو آپ اس طرح بیٹھیں اور اس کے بعد یہ دعا ہے: اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اللہم اجعلها رحمتا، اے اللہ، اللہم اے اللہ، اجعلها بنا دے اس کو، رحمتاً رحمت، اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ولا اور نہیں، تجعلها اس کو بنا، عذاباً عذاب، اور اسے عذاب نہ بنا، اللہم اجعلها ریاحا، اے اللہ بنا دے اس کو نفع دینے والی ہوا، ریاح کہتے ہیں نفع دینے والی ہوا کو، ولا تجعلها ریحا، اور نہ بنا اس کو نقصان دینے والی ہوا، ریح کہتے ہیں نقصان دینے والی ہوا کو. آپ نے اکثر بڑوں سے سنا ہوگا کہ ریح بادی ہو گئی ہے، مطلب گیس پیٹ میں ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہوا کو ریح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آندھی، یہ ہمیں آندھی میں اس طرح سے بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، اور میں نے الحمدللہ اس کا بہت افیکٹ دیکھا ہے. کچھ منٹوں کے بعد مطلب جلد اس کا دور ٹوٹ جاتا ہے آندھی کا، الحمدللہ الحمدللہ. آپ اس کو پڑھیں، تیقن سے پڑھیں. اور اگر آندھی کے ساتھ اندھیرا بھی ہو، جیسے کالی آندھی کہتے ہیں، تو پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ پوری پڑھیں. ان ساری چیزوں سے یہ شو ہوتا ہے کہ آندھی جو ہے اس میں شیطانی طاقتیں، شیطانی قوتیں بھی ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، نقصان دہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں سے اگر مطلب آندھی اگر آ رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی پناہ نہ مانگیں تو ہمارا یا ہمارے ارد گرد لوگوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کسی بھی نقصان سے بچائے. آندھی اتنی زور کی ہوتی ہے، لوگوں کی چھتیں بھی اڑ جاتی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، مال مویشی دیواروں کے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی بیچارے انسان خود دیواروں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہمیں بہرحال جو ہے اس کا جو ہے نا اچھے طریقے سے اہتمام سے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. یہ والی دعا چھوٹی ہے، آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں. دوسری چاہیں جو اس سے پہلے میں نے بتائی ہے وہ یاد کر لیں، جو بھی آپ نے یاد کرنی ہو. اور جب بھی آندھی آئے اس کو ضرور پڑھیں. اللہ کا ذکر ہمیں ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے. تو مسنون دعائیں تو اتنی ہیں کہ مطلب جتنی بھی ہمیں قرآن پاک میں بھی بہت ساری قرآنی دعائیں ملتی ہیں، سنت سے بہت ساری مسنون دعائیں ملتی ہیں. ان کو ہم یاد کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم ان کو پورا یاد نہ کر سکیں. تو ہم جتنی کر سکتے ہیں اتنی تو ہمیں کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی، اور ہوپ فلی آپ اس کو یاد کریں گے. تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.